السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام کا الہلال اکیڈمی میں خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، اس سے پہلے ہم نے ایک سبق کی تکمیل کی تھی جو آپ کی 9ویں جماعت کا پہلا سبق نعت تھا، جس کی پوری تفصیل تفہیم کے ساتھ، اس کے علاوہ پھر آپ کی قواعد جو بھی زبان شناسی ہے تمام کو احاطہ کیا گیا تھا۔ اب ہم دوسرے سبق کی طرف بڑھ رہے ہیں اور یہ نثر سے متعلق ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا آپ لوگوں کو کہ جو ہماری کتاب ہے وہ 2 حصوں پر مشتمل ہے، ایک ہے نظم اور دوسرا ہے نثر۔ اور پھر ایک بھی اس میں اضافہ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ موجودہ کتابوں میں سرسری مطالعہ کو بھی منسلک کر دیا گیا ہے، یعنی ساتھ میں ہی سرسری مطالعہ بھی ہے، یعنی آپ کا جو بھی پرچہ رہے گا وہ 3 حصوں پر مشتمل ہوگا، جس میں نظم، نثر اور ساتھ میں آپ کے سرسری مطالعہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا جس میں ذکر ہے۔ تو ہم نثر کی طرف چلتے ہیں جو جماعت 10 کا دوسرا سبق ہے، اور اس سبق کا عنوان ہے شہروں میں کوئی چاند کو ماما نہیں کہتا۔ تو یہ عنوان کیا ہے، اس کی پوری تفصیل میں جانے سے پہلے چونکہ میں نے ایک بات ابھی کہی تھی کہ یہ نثر ہے، نثر کی کئی اقسام ہیں، اس کی پہلے وضاحت کرنا چاہوں گا تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے۔ اور اسی طرح سے نظم میں بھی بہت سی قسمیں ہوا کرتی ہیں، جسے اصناف نظم کہتے ہیں یا اصناف شاعری کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے نثر کی بھی بہت سی اقسام ہوتی ہے۔ نثر یعنی عبارت میں تحریر کرنے کا نام نثر ہے، اور شاعری میں لکھنا کہنے کا نام نظم ہے۔ پہلے بھی کہا تھا میں آپ کو کہ اگر ایک شعر بھی ہے تو اس کو عام طور پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ نظم ہے۔ تو اب ہم نثر کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو جس طرح سے کہ اصناف نظم ہیں اسی طرح سے اصناف صنف کی جمع ہے اصناف، صنف کی جمع ہے اصناف۔ اصناف نظم جس طرح سے ہے، جیسا کہ آپ لوگ ابتدائی جماعتوں سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، حمد، نعت، پھر آپ نے غزلیں بھی پڑھی ہوگی، آپ نے پھر رباعیات بھی پڑھی ہوگی، مرثیہ بھی پڑھا ہوگا، قصیدہ بھی پڑھا ہوگا، یہ اصناف نظم ہیں۔ اسی مختصر اور بھی ہے، بہت سی تفصیل پھر بعد میں آئے گی۔ اور اس کے ساتھ آپ نے نثر پڑھی ہے، نثر میں بھی اصناف نثر ہیں، جس میں ہم جو آج پڑھنے جا رہے ہیں اصناف نثر میں بہت سی۔ اس کی اگر ہم ابتدا کو تصور کریں، سوچیں، تو اس کی ابتدا ہوتی ہے نثر کی داستان سے، اور بہت سی اصناف نثر میں داستان ہے، کہانی ہے، ڈرامہ ہے، مضمون ہے، انشائیہ ہے، اور اسی طرح سے ناول ہے، رپورٹاج ہے، اور اس کے علاوہ آپ کے انٹرویو ہے، خطوط ہیں، یہ تمام نثر کی اصناف ہیں۔ تو آج جو ہم نثر کی صنف میں ایک صنف پڑھنے جا رہے ہیں، وہ صنف کا نام ہے انشائیہ۔ تو انشائیہ کیا ہے؟ انشائیہ کو مضمون بھی کہا جا سکتا ہے، انشائیہ کو مضمون بھی کہا جا سکتا ہے۔ مضمون اور انشائیہ میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ فرق کو میں واضح کرتا چلوں تاکہ آپ لوگوں کے سمجھ میں آ جائے کہ انشائیہ کیا چیز ہوتی ہے اور پھر مضمون کیا ہوتا ہے۔ دونوں چیزوں میں تھوڑی سی ڈفرنس ہے، تھوڑا سا فرق ہے، وہ واضح کرنا چاہوں گا میں۔ تو پہلے ہم انشائیہ، اس کے بعد مضمون کی طرف بڑھیں گے۔ تو انشائیہ کے ایکچوئل معنی ہے، حقیقی اس کا معنی ہے پیدا کرنا۔ تو یہ جب انشائیہ ہے پیدا کرنا، اور اس کے لکھنے والے کو انشا پرداز کہا جاتا ہے، تو پیدا کرنا سے مراد کہ اپنی ذہنی اپج اس کے اندر ہوتی ہے، یعنی وہ اپنے ذہن سے ایک مضمون کو اپنے ذہن میں لاتا ہے اور لکھتا ہے۔ کہیں اس کی معلومات ہم کو نہیں ملتی جو انشائیہ ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جب ہم مضمون کی طرف جائیں گے تو وہ سماجی مسائل ہو سکتے ہیں، وہ علمی معلومات ہو سکتی ہیں۔ تو علمی معلومات کا احاطہ کرتے ہوئے، کوئی واقعات کا احاطہ کرتے ہوئے جب مصنف لکھتا ہے تو اسے مضمون کہتے ہیں۔ انشائیہ اس کو کہا جاتا ہے
جس میں کہ خود اس کے اپنے ذاتی جذبات، اس کی عکاسی ہوتی ہے، اس کے تخیلات کی عکاسی ہوتی ہے، جو انشا پرداز ہوتا ہے، وہ اپنے تخیلات کے سہارے سے اور اپنی اس شاہکار کو ترتیب دیتا ہے۔ تو اس میں جو بات ہوتی ہے انشائیہ ہم جب پڑھیں تو اس کے اندر جو چیزیں آتی ہیں وہ چیزیں یہ ہے کہ شگفتگی ہوتی ہے اس میں، یعنی جب ہم انشائیہ عبارت کا مطالعہ کریں گے تو اس کے اندر شگفتگی ملے گی، سادگی ملے گی، اس کے جذبات ملیں گے، اس کی عکاسی ملے گی، اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کا اسلوب کا نکھار ملے گا، اور پھر لطافت یعنی نازکی رہے گی اس کے اندر۔ اور جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں ذوق آگہی ہوگی، ہمیں معلوم ہوگا، اور ہمارے اندر ایک خوشی کا پہلو اجاگر ہوگا اس میں، کہ ہم سمجھیں گے۔ اور اس میں مزاح بھی ہوتا ہے، یعنی جس کو پڑھنے سے ہمیں ہنسی آ جائے وہ بات بھی اس میں شامل کی جاتی ہے۔ اور یہ ایسی چیز ہے انشائیہ جو لچکدار ہوتا ہے، یعنی اس کو ریجڈ نہیں ہے، ایک ہی اس پہ نہیں جاتا انشائیہ، اس کے اندر بہت وسعت ہوتی، بہت وسیع ہوتا، اور پھر لچک بھی ہوتی، جیسے بھی چاہے اس کو اپنے خیالات کا وہ اظہار کر سکتا ہے، جو بھی مصنف یعنی اس کو انشا پرداز کہا جاتا ہے وہ اظہار کر سکتا ہے، اور اس کے اندر ہماگیری ہوتی ہے، یعنی تمام جو اس کے تخیلات ہے اس کو ایک جگہ کرتا ہے وہ۔ اب ہم جب یہ جو آج ہم انشائیہ پڑھ رہے ہیں، شہروں میں کوئی چاند کو ماما نہیں کہتا، جب آپ اس کا مطالعہ کریں گے اور اس کو سمجھیں گے تو بات یقینی طور پہ یہ تمام چیزیں جو میں نے یہاں پر بورڈ پہ لکھی ہیں وہ تمام چیزیں اس کے اندر آپ کو ملتی ہوئی پائی جائیں گی، کوئی چیز بھی اس میں کمی نہیں رہے گی۔ ذہنی بیداری اور سماجی حربے کے طور پر بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ ذہنی بیداری یعنی انسان کے ذہن کو بیدار کرنا، اس کے شعور کو اجاگر کرنا، اس کی سمجھ کو آگے بڑھانا، اور پھر سماجی حربہ، سماج کے اندر۔ اب جبکہ یہ جو ہم انشائیہ پڑھنے جا رہے ہیں یہ انشائیہ میں گاؤں اور شہر کا تقابل ہے۔ تقابل سے مراد وہاں کیا ہوتا ہے، وہاں کیا ہے، یہاں کیا ہے وہ نہیں، اس کے ساتھ ایک بات جو اہم ہے وہ یہ کہ شہروں کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کس طرح سے مادہ پرست ہو جاتے ہیں، گاؤں والوں کو خاطر میں نہیں لاتے، اس کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، یعنی ایک سماجی حربے کے طور پر سماج میں وہاں پر شہروں کے سماج کے اندر ایک بگاڑ رونما ہوا ہے۔ وہ بگاڑ کیا ہے؟ وہ بگاڑ کو احاطہ مصنف یہاں پر کر رہا ہے، یعنی مادہ پرستی۔ مادہ پرستی ایک چھوٹا سا لفظ ہے لیکن اس کے اندر بہت سی چیزیں سموئی ہوئی ہیں۔ کیا کیا ہے مادہ پرستی؟ دولت، دھن کمانے کا لالچ، اور اپنے آپ کو اونچا ثابت کرنے کا لالچ، ہم سے بڑا کوئی نہیں یہ تصور کرنے کا ذہن، یہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں کس کے اندر؟ مادہ پرستی کے اندر۔ یعنی مادہ پرستی نے مادے کو ہی اہم سمجھنا، ہمارے خیالات، ہمارے جذبات، اس کا کوئی تصور نہیں، جو میٹریلسٹک دنیا ہے اسی کو سب کچھ سمجھنا، آخرت کی بھی فکر نہ کرنا، وہ ہے مادہ پرستی۔ تو ہم اب آگے بڑھیں گے یہ توقع کے ساتھ کہ آپ لوگ انشائیہ اور مضمون کی ایک بات میں بولنا چاہ رہا تھا جو کہ نہیں بولا ابھی۔ مضمون جو ہوتا ہے وہ کسی واقعے کو ذہن میں رکھ کر، معلومات کو ذہن میں رکھ کر کسی ایک عنوان پر اپنی عالمانہ افکار کی تشریح کرتا ہے مصنف، وہ کہلاتا ہے مضمون۔ یہاں پر تخیلات کا ذکر نہیں ہے، مضمون میں معلومات ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر تنقیدی مضامین، آپ نے سنا ہوگا اپنے اساتذہ سے یا کسی اور سے، تنقیدی مضمون جس میں تنقید ہوتی ہے، یعنی ادبی شے پارے پر تنقید کی جاتی ہے کہ اس کے اندر کیا چیز ہونی چاہیے تھی، کیا چیز نہیں ہے، تو یہ تنقیدی مضامین۔ اب مثال کے طور پر ایک جہیز کی لعنت ایک برننگ ایشو ہے، اس پر آپ کو مضمون لکھنے کے لیے کہا جاتا ہے، تو یہ کیا ہے کہ کیا ہو رہا سماج کے اندر، ایک چیز ہے، اس کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ تو یعنی مطلب یہ ہے کہ مضمون میں ہم واقعات کا احاطہ کرتے ہوئے، اب جب مثال کے طور پر میں یہ بولا کہ جہیز کی لعنت سے کیا واقعات سماج میں رونما ہو رہے ہیں،
اس کا آپ ذکر کرتے ہوئے تسلسل میں لکھتے ہوئے چلے جاتے، اس کو تسلسل میں لکھتے کہ کیا ہے، پہلے اس کا عنوان بناتے جہیز کی لعنت، پھر اس کے بعد بولتے کہ جہیز کی لعنت کسے کہتے ہیں تفصیل لکھیں گے، پھر اس کے بعد واقعات جو رونما ہو رہے ہیں اس کو تفصیل سے اب آگے بڑھتے ہیں. تو تسلسل اس میں ہوتا ہے، تخیل کا ذکر نہیں ہوتا. تو یہ دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے، اور یہ آیا ہے مغربی ادب سے، یورپی ادب سے، جس کو ہم ایسے کہتے ہیں انگلش میں. ہاں ایسے لکھی ہے، بلکہ آپ کو سوالات دیے جاتے ہیں انگلش میں، تو یہ وہاں سے آیا تو ہے. اور اس کے بعد یہاں پر ہمارے اردو کے اندر اس کو بھی بہت بڑا مقام حاصل ہوا، اردو میں بھی اس کو. اور جو سب سے پہلے شروعات انشائیہ کی وہ سر سید احمد خان تھے، انشاء پرداز، انہیں بہت بڑے انشاء پرداز انہیں مانا جاتا ہے. اور بھی ہے، خواجہ حسن نظامی ہے، مولانا ابوالکلام آزاد ہے، رشید احمد صدیقی ہے، بہت سے نام ملتے ہیں جو انشاء پرداز ہے، یعنی انشائیہ جنہوں نے لکھا ہے. اس کتاب میں بھی آپ کو ایک سبق ہے، وہ ہے قلی قطب شاہ کا سفر نامہ کے عنوان سے، جو مجتبیٰ حسین جن کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے، انہوں نے مزاحیہ انداز میں یہ مضمون لکھا ہے. تو ایک بات آپ واضح طور پر سمجھ لیں کہ اسے بھی مضمون کہا جاتا ہے، لیکن جو واضح فرق ہے وہ آپ کو بتا دیا گیا ہے. تو بڑے بڑے انشاء پرداز کا بھی چند لوگوں کے نام میں نے لیے ہیں، اور جو سر سید احمد خان کا نام لیا ہے میں نے، تو وہ پہلے انشاء پرداز ہے. اور تہذیب الاخلاق نامی ایک رسالہ وہ جاری کرتے تھے اس وقت میں، جب جو انہوں نے سوچا تھا کہ سماج کے اندر کیا ہو رہا ہے، تو اس کے اوپر انہوں نے بہت سے آپ کے انشائیہ تحریر کیے ہیں. تہذیب الاخلاق میں غبار خاطر مولانا ابوالکلام آزاد کے خطوط کا مجموعہ ہے، جو ہم کلامی ہے، آپ اپنے آپ سے بات کرتے ہوئے سماج کے جو بے حسی ہے اس کو انہوں نے اس میں اجاگر کیا ہے. تو یہ مختصر سے تھا، اب اور آگے بڑھتے ہیں.